صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع طريقته: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي اقتد به واقتفي أثره واعمل به، فإنما أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه لأنه لا إله إلا هو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور پر ایمان لانے والے اور حضور کے طریقے پہ جو چلنے والے ہیں ان کو حکم فرمایا کہ آپ اسی کی پیروی کریں جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے. آپ اسی پر چلیں اور اسی پہ عمل کریں. فإنما أوحي إليك من ربك هو الحق، جو تیرے رب نے تجھ پہ وحی کیا وہی حق ہے. الذی لا مریۃ فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ پاک اپنے پیغمبر کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی صرف اسی پہ عمل کریں جو ہم نے وحی کیا. یہ نہیں کہ اگر پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی مسئلہ کوئی حکم جاری نہیں فرما سکتے تو اللہ کے نبی کے علاوہ پھر کس کو کیا طاقت ہے کہ دین میں نئے نئے مسائل اور نئے نئے بدعات اور نئے نئے جوڑ لگائے. فرمایا: وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ يَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ وَأْتَمِرْ أَذَاهُمْ وَيَفْتَحِ اللَّهُ لَكَ وَيَنْصُرْكَ وَيَظْفَرْكَ عَلَيْهِمْ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ حِكْمَةٌ فِي إِذْلَالِهِمْ فَإِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. اور اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے آپ اعراض کریں، آپ ان کو معاف کر کے آپ ان سے صفا درگزر کریں. وَاعْتَمِلْ أَذَاهُمْ، اور جو یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس پر بھی آپ صبر کریں، برداشت کریں. حتیٰ یفتح اللہ لک، حتیٰ کہ اللہ پاک آپ کے لیے رستہ کھول دیں. وَيَنْصُرَكَ، آپ کی مدد کریں اور آپ کو کامیاب کریں ان پر. اللہ نے فرمایا کہ یہ ابتداء اسلام میں حکم تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی توحید بیان کریں گے، جو بھی اللہ کے دین کا مسئلہ حق بیان کریں گے تو اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں. وَعَلَمْ، اور یہ بھی جان لیں کہ أَنَّ لِلَّهِ حِكْمَةً فِي إِذْلَالِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی میں حکمتیں ہیں کہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتے تو ساری مخلوق کو ہدایت دے دیتے. وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ساری مخلوق کو ہدایت پہ جمع کر دیتے ہیں. لیکن یہ اس کی سنت اللہ کے خلاف ہے. کیوں؟ اللہ نے دنیا پیدا کی ہے ابتلاء اور امتحان کے لیے. اگر سارے کے سارے ہدایت پہ آ جائیں تو پھر تو کوئی امتحان ہے ہی نہیں. اگر سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جاتے تو پھر امتحان کیا ہے؟ امتحان تو تب ہے نا کہ مقابلے پہ ابو جہل ہو، ابی لہب ہو، عتبہ طیبہ ہو، شیبہ ربیعہ ہو، کفر کی طاقت ہو، اور پھر سیدنا صدیق ہوں، صحابہ ہوں اور تکلیفوں پہ اور حق پہ قائم رہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہیں ساری مخلوق کو ہدایت دینے. ساری مخلوق کو فنا کر کے ایک اور مخلوق پیدا کر دیں جو سارے ایمان والے ہوں. اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو کوئی شرک نہ کرتا. بل لہ المشیت والحکمہ، ہر چیز میں اللہ کی مشیت، اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت ہے. فیما یشاء اختار ہو، جو کچھ اللہ چاہتے ہیں، جو کچھ اللہ پسند فرماتے ہیں.
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور کوئی طاقت نہیں جو اللہ سے پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ساری دنیا سے میرا خدا پوچھے گا، لیکن اللہ کی ذات سے کوئی اس کی حکمتوں کے بارے میں، کوئی اس کے فیصلے کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ وقوله تبارک وتعالی وما جعلناک علیہم حفیظا، اے حافظا تحفظ اقوالہم واعمالہم، اور میرے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی دروغہ مقرر نہیں کیا کہ آپ ان کے قول و عمل کی حفاظت کریں، ذمہ داری لیں کہ ایسی غلط بات آپ کے ذمے ہے میرا دین پہنچائیں بس۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہم نے آپ کو ان کے ارزاق پہ موکل علی ارزاقہم وامورہم، نہ ان کے رزق پہ، نہ ان کے معاملات پہ ہم نے آپ کو نگران بنایا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ میرا دین پہنچا دیں، آگے کوئی ایمان لے آئے اس کا بھلا ہے، کوئی کفر کرے گا وہ خود برباد ہوگا۔ کما قال تبارک و تعالی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میرے مدنی آپ ڈرائیں، آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو نصیحت فرمائیں، حق پہنچائیں، آپ ان پر کوئی دربان معین نہیں ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ یا محافظ مقرر نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے میرا دین پہنچا دینا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر حساب ہمارے ذمے، ہم خود ان سے حساب لیں گے۔ فرمایا ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان کو گالی نہ دیں، برا نہ کہیں ان کو جو اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے اسی طرح مزین کر دیا ہے ہر جماعت کو ان کے عمل، اور اس کے بعد ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر ہم ان کو خبر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ایک مسئلہ اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، جتنے ظالم و ذل ہیں، اور اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے پر جو آلہہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، آپ ان کے آلہہ کو بھی گالی نہ دیں۔ اس سے مسئلہ سمجھیں، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ میرے پاک نبی نے تو کبھی دشمن کو بھی گالی نہیں دی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، اور میرے نبی پاک کا خلق یہ تھا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضور خلق عظیم کے مالک تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو، اپنے عبد کو، حتیٰ کہ اپنی سواری جس پہ سوار ہوئے اس کو بھی کبھی ناراض ہو کے گالی نہیں دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو کبھی فحش کلام نکلا ہی نہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی طرح تورات و انجیل میں میرے محبوب کی جو صفتیں ہیں، ان صفتوں میں ایک صفت اس کا بھی بطور خاص ذکر تھا کہ لا فاحش ولا متفحش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بدگو ہیں نہ بدگوئی کو پسند کرنے والے۔ اور صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ساری زندگی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی لا بھی نہیں سنا الا کلمہ شہادت میں لا الہ الا اللہ۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، بڑے بڑے ایسے واقعات پیش آئے کہ جس میں انسان تقاضائے بشری سے مجبور ہو کر بھی بات کہہ جاتا ہے
لیکن میرے محبوب اتنے سراپا رحمت و اخلاق تھے کہ اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے کوئی تلخ کلمہ نہیں نکلا۔ ایک اعرابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ سے بات کر رہے ہیں، اموال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے آ کے حضور کی گردن مبارک پہ جو کپڑا مبارک یوں رکھا ہوا تھا، اس کپڑے کو پکڑ کے ایسے زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ حضور کا رخ مبارک پھر گیا اور کپڑے نے پورا یہاں داغ ڈال دیا، اور کہا آتنی من مال اللہ، کہ اللہ کے نبی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دو۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اور اس وقت تو میرے محبوب پورے عرب پر آپ کا پرچم اسلام لہرا چکا تھا، اتنی قوت ہے، طاقت ہے کہ اگر اشارہ فرما دیں تو اس بیچارے کے تو وجود کا کوئی ذرہ بھی نہ ملتا۔ لیکن حضور پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے کیا کیا، یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا بھی یہ جو مانگتا ہے اس کو بھی دے دو، کوئی بات بھی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسری بات ہی نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا اونٹ جو ہے وہ حضور کے اونٹنی کے بالکل قریب ایسے آ گیا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ میرے اوپر نیند کا سفر کی وجہ سے کچھ ایسا غلبہ تھا کہ میں اپنے اونٹ کو اچھی طرح کنٹرول نہ کر سکا۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ جا کے ایسا رگڑا لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی نا وہ صحابی کو ایسے کر دی، بس۔ یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، اونٹ اپنا دور لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں دور لے گیا، خدا کی شان ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پھر نیند آ گئی، اونٹ پھر آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت ایسے مارا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں، اور بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور پاک جب پہنچے سفر پر بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ اس صحابی کو بلائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر کے مارے بالکل دور ہو گیا کہ خدا جانے حضور ناراض ہو جائیں گے، مجھے سزا دیں گے، بھی تم نے 2 دفعہ غلطی کی۔ کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے حضور کی دربار میں حاضر ہوا کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم جاری ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی میں نے تمہیں بیت مارا تھا، مجھے یہ بیت پکڑو اور مار دو۔ اب صحابی حیران پریشان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی تو میری تھی، میں نے اپنے اونٹ کو نہیں سنبھالا، کنٹرول نہیں کیا، آپ نے تو کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تمہیں بیت مارا تھا، وہ دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ بدلہ ہو جائے، قیامت میں میرے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے۔ اللہ کے نبی کا شان دیکھیں، اس صحابی نے کہا حضور میں نے معاف کیا، میں نہیں بالکل۔ اس نے کہا حضور اس کا کوئی حل بھی ہے، میں جس طرح آپ چاہتے ہیں، پہلے تو آپ نے مجھے مارا ہی نہیں، غلطی بھی میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں میں بالکل بدلہ لے لو۔ تو اس نے کہا حضور اگر آپ بالکل اس بات پہ خوش ہیں کہ میں بدلہ لے لوں، تو جب آپ نے مجھے بیت مارا تھا نا تو آپ کے میرے بدن پہ قمیص نہیں تھا، پھر بدلہ پورا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے برفا صوب ہو، آپ نے قمیص اٹھا لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے بھی بغیر قمیص کے مارو۔ صحابہ پریشان ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور جا کے چمٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور نے کہا حضور یہ موقع مجھے کبھی ملتا کہ آپ کے بدن کو میں اپنا سینہ لگا سکتا، میں تو بس یہی موقع کی تلاش میں تھا، میں نے کیا بدلہ لینا ہے حضور، آپ نے مجھے مارا نہیں ہے، میں نے معاف کیا۔ یعنی اندازہ فرمائے خلق عظیم کا، صحابی ہے، غلام ہے، پروانہ ہے، اگر مار بھی دیں تو وہ خوش ہوگا۔
اور اسی طرح اخلاق نبوی کا مظاہرہ فرمائیں کہ آپ کا مرض الموت کا جو خطبہ ہے، جو آپ کا آخری خطبہ ہے تقریباً، اس کے بعد پھر حضور نے خطبہ نہیں دیا۔ اگر وہ آپ حدیثیں کھول کے پڑھیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری نماز جس میں حضرت ابو بکر امام ہیں اور بڑی مشکل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے اور حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان رجلہ یخط علی الارض، کہ زمین پہ حضور کے پاؤں جو ہیں لکیر کھینچتے جا رہے ہیں، یعنی پاؤں میں طاقت نہیں، حضور پاؤں رکھ نہیں سکتے زمین پر۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب احساس ہوا کہ حضور آ رہے ہیں تو وہ مصلی سے ہٹنے لگے۔ حضور نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ لیکن حضرت ابو بکر ہٹتے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آگے آ کے بیٹھ گئے۔ تو اب محدثین نے لکھا کہ اب یعنی حضور امام بن گئے ابو بکر کے، اور ابو بکر امام بن گئے امت کے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا ما بک یا ابا بکر، کیا بات ہے، میں نے جو حکم دیا تھا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر نے عرض کیا مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، حضور ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ حضور کے موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ جب آپ آ گئے ہیں تو بس امام الانبیاء ہے۔ اور اس کے بعد جب نماز ہو گئی حضور نے فرمایا مجھے ممبر پہ بٹھاؤ۔ صحابہ نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور حضور ممبر کے تیسرے درجے پر نہیں جا سکے، پہلے درجے پہ بیٹھ گئے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سب سے پہلا اعلان فرمایا کہ کوئی شخص دنیا میں اس وقت اگر موجود ہے جس کا میرے ذمے کوئی حق ہو، میں نے مارا ہو، میں نے گالی دی ہو، میں نے کسی کا پیسہ لینا ہو دینا ہو، تو فوراً میری زندگی میں ابھی مجھ سے لے لے۔ صحابہ چپ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا حق میرے ذمے ہو وہ مجھ سے لے لے، اور اس بندہ جو آج مجھ سے حق وصول کرے گا وہ سب سے میرا زیادہ محبوب ہوگا، اور میں اس پہ زیادہ خوش ہوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے دربار میں جاؤں اور میرے ذمے کوئی حق ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور نے کہا حضور آپ نے مجھ سے 3 درہم لیے تھے۔ صحابہ اس کو دیکھنے لگ گئے، اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو، ہم دے دیں گے، کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور فرماتے میرا وہ محبوب ہے جو مطالبہ کرے، میں نے 3 درہم دیے تھے، حضور کو بھول گئے۔ حضور نے حکم دیا کہ فوراً 3 درہم علی ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 درہم جو تھے وہ ادا کر دیے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا ہے کہ فرمایا کہ یا اللہ اگر میں نے بتقاضائے بشریت کسی پہ لعنت کی ہے یا کسی کے بد دعا کی ہے تو اس کو تو دعا میں بدل دے۔ اندازہ فرمائے اس خلق عظیم کا کہ اگر میں نے کبھی میرے منہ مبارک سے کوئی لفظ نکل گیا غصے میں جلال ہے، اگر میں نے کبھی بد دعا دی ہو یا میں نے کبھی کسی پہ لعنت کر دی ہو تو اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ میری اس بد دعا کو بھی اس کے حق میں دعا بنا دے۔ تو اس اللہ کا پیغمبر جس کی زبان مبارک سے کبھی یہ لفظ نکلا ہی نہیں، جس پیغمبر کی زبان مبارک سے کبھی کوئی ثقیل بات بھی نہیں نکلی، جب اللہ کے نبی مبارک کی زبان مبارک بھی رحمت، وجود بھی رحمت، کلام بھی رحمت، نبوت بھی رحمت، رسالت بھی رحمت، اور اللہ اس کو ہدایت دے رہے ہیں کہ میرے نبی آپ معبودان باطلہ کو گالیاں نہ دیں، تو آپ نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں، اور نہ آپ کبھی گالی دیتے تھے تو پھر یہ حکم کیسے آیا؟
اس بات کو سمجھیں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کی اصطلاح میں دو صیغے ہوتے ہیں نا، ایک امر کا اور ایک نہی کا۔ ایک صیغہ ہوتا ہے امر کا کہ حکم دیا جاتا ہے نا افعل کرو، یہ امر ہے، لا تفعل نہ کرو یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، یاد رکھیں ہم۔ تو بعض اوقات علماء فرماتے ہیں کہ صیغہ تو امر کا ہوتا ہے لیکن مقصود انشاء امر نہیں ہوتا بلکہ مقصود دوام ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یوں سمجھیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک فرمائیں۔ تو حضور نے تو کبھی کپڑے ناپاک استعمال کیے ہی نہیں۔ والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دیں۔ حضور تو کبھی بت کے قریب ہی نہیں گئے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ صیغے امر ہیں لیکن انشاء امر کے لیے نہیں، مقصد اس میں اشارہ ہوتا ہے دوام کا کہ میرے محبوب آپ تو ویسے ہی پاک رہتے ہیں، یعنی اسی پاکی پہ قائم رہیے۔ آپ تو ویسے ہی بتوں سے دور رہیں، آپ ان کے چھوڑنے پر اسی عمل پہ اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ ہے صیغہ امر کا لیکن مراد یہ ہے کہ آپ تو پہلے ہی بچے ہوئے ہیں نا، اسی حالت پہ قائم رہیں۔ جیسے مثلا نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو نماز میں کھڑا ہے، اگر نماز بھی ہدایت نہیں تو اور ہدایت کیا ہوگی؟ مانا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ ہدایت پر، کہ ہدایت پر تو ہم کھڑے ہیں، ہم نماز میں ہیں، لیکن اس ہدایت پہ ہمیں ہمیشہ کے لیے دائم قائم رکھ تاکہ موت جو ہے وہ ہدایت پہ آئے۔ اس لیے علماء نے لکھا اچھا کبھی صیغہ ہوتا ہے نہی کا، لیکن وہ بھی مانا اس کے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے بھی گالی نہیں دیتے، یعنی آپ کا تو گالی دینا عادت مبارک بھی نہیں، تو اسی پہ اپنے آپ کو قائم رکھیے کہ کبھی کسی غیر کو، کسی معبود باطل کو بھی گالی نہ دیں۔ تو بعض علماء نے اس کا یہ جواب دیا، ورنہ حضور تو گالی دیتے ہی نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، یاد رکھیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بظاہر خطاب میرے نبی کو ہوتا ہے لیکن ہدایت امت کو ہوتی ہے۔ یعنی محمد عربی تو کبھی گالی نہیں دیتے، نہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی گالی نکلتی ہے، لیکن مخاطب میرے محبوب ہے اور خطاب آپ کی امت کو ہے، یعنی امت کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم بھی کبھی معبودان باطلہ کو گالی نہ دیا کرو۔ یعنی بظاہر خطاب اللہ کے نبی کو ہے لیکن ہدایت امت کو، اللہ کا نبی تو گالی دینے سے بھی پاک ہے۔ جیسے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، خطاب میرے نبی کو ہے لیکن حکم امت کو ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں یہ اسلوب ہے، سنت اللہ ہے کہ خطاب میرے پاک پیغمبر کو ہوتا ہے لیکن ہدایت امت کو ہوتی ہے کہ آپ ایسا کریں، ایسا کریں، ایسا نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آپ کافر کے معبود کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تم ان کے دیوی دیوتا کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کے خلاف بکواس کریں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے خود گالی کا سبب بنے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ کتنا برا ہے جو اپنی ماں کو گالی دے، اپنی بہن کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَأَيٌّ يَسُبُّ أُمَّهُ وَأَبَاهُ، کس کی طاقت ہے کہ ماں باپ کو گالی دے؟ حضور نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو تم سبب بنے گالی دینے کا، تو تم نے خود گالی دی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ خبردار تم کفر سے نفرت کرو، تم گناہ سے نفرت کرو۔ تم ان دیوی دیوتاؤں کا کیا ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ کوئی ہمیں پوجے،
انہوں نے تو نہیں کہا، یہ تو خود بنانے والے، خود پوجنے والے، لہذا مسئلہ سمجھانا الگ چیز ہے، کسی کو گالی دینا الگ چیز ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب دعوت دیں، جب آپ کسی کے لیے تبلیغ کریں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ دعوت دیں کسی کو تو بڑے حکمت کے ساتھ دعوت دیں، موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیں، بدخلقی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ کبھی دعوت نہ دیں، ورنہ وہ دعوت کبھی اثر نہیں کرتی دل میں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مر الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، حضرت سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی گزر رہے تھے، اور دونوں جو ہیں اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے جن کو ایسی شان دی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں جب یہ دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہو جاتے تھے رأینا رسول اللہ، ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے محمد عربی کی تصویر سامنے کھڑی ہو۔ خدا کی شان ہے کہ اللہ نے ایسی شکل دی تھی، سر سے لے کر سینے تک، سرہ تک حضرت حسن کی شکل جو ہے وہ میرے محبوب سے ملتی تھی، اور اسی طرح سینے سے لے کر نیچے تک پاؤں تک حضرت حسین کی شکل جو ہے وہ حضور سے ملتی۔ جب دونوں کٹھے کھڑے ہو جاتے تو پوری حضور کی تصویر نظر آ جاتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فمر برجل یتوضا، ایک بندے کے ساتھ گزرے، بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے لیکن وضو غلط کر رہا ہے، وضو کرنا نہیں آتا بیچارے کو۔ اب دونوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ وضو غلط کر رہا ہے، آدمی بوڑھا ہے، سفید داڑھی ہے، لیکن اب اس بندے کو ہم کیا کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو؟ کیسے کہیں؟ یہ برا منا جائے گا۔ اور سفید بال جب آ جاتے ہیں تو ان اللہ یستحی، حضور نے فرمایا جب میرے بندے کے اللہ فرماتے ہیں بال سفید ہو جائیں اور سفید داڑھی سے ہاتھ اٹھائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ ہاتھ کیسے خالی کروں۔ اللہ کی ذات استحیا فرما رہی ہے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں دونوں بھائیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو ہدایت بھی تو کرنی ہے نا، اب چھوڑنا نہیں، مسئلہ بھی تو سمجھانا ہے نا، مسئلہ کیسے چھوڑ دیں، مسئلہ تو سمجھانا ہے۔ دونوں بھائی اکٹھے آگے قریب آ گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے حضرت، خیریت ہے، مزاج اچھے ہیں، خوش ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل خیریت ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہم دونوں بھائی ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل شکل بھی نظر آ رہی ہے بیٹا، اس کو پتہ نہیں کہ حضرت حسن حسین ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل شکل بتا رہی ہے کہ بھائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں وضو اچھا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں وضو اچھا کرتا ہوں، آپ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ماشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ فیصلہ کریں گے اچھا کون کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کریں وضو۔ اب حضرت حسن نے وضو فرمایا، حضرت حسین نے وضو فرمایا تو رونے لگ گئے۔ ہم نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا بیٹا وضو میں غلط کرتا ہوں، تم تو دونوں ٹھیک کرتے ہو۔ اب جس آدمی کو اس انداز میں کوئی مسئلہ سمجھائے گا، ایمان سے کہیں کبھی ساری زندگی وہ چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب اپنی امت کو ہدایت کر دو کہ معبودان باطلہ ہیں، دیوی دیوتا ہیں، میرے مقابلے پہ خدا بنایا ہوا ہے لوگوں نے، لیکن گالی نہ دو۔ دیکھو نا آج اگر کوئی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، حضرت عبد القادر جیلانی نے تو لوگوں سے نہیں کہا تھا نا کہ مجھے خدا بنا لینا، مشکل کشا بنا لینا، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کی شان میں کوئی آدمی گستاخی کرے، صاف بات ہے کہ اگلا جو ہے نعوذ باللہ تمہارے اکابر کے بارے میں گستاخی کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم نے اپنے بزرگوں کو خود گالی دلوائی نا۔ ایک بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں، اصل بات یہ تھی کہ کبھی کبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا جب کفار سے مناقشہ ہوتا، ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا، ان کے ساتھ توحید کے مسئلے پہ بات ہوتی تو کبھی کبھی صحابہ گرم ہو جاتے تھے، کہتے یار یہ تم نے ان کو خدا بنا رکھا، کیا ہے خدا ہے یہ دودے، یہ مٹی کے، یہ پتھر کے ٹکڑے، یہ کیا ہے؟ تو ان کی زبان مبارک سے کبھی کبھی ایسی بات
ہو جاتی تھی، جس کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ نہیں اپنے امت کو سمجھا دے کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے۔ اسی لیے ساری زندگی میرے مدنی کا معمول رہا، آپ حکم دیتے تھے اپنے صحابہ کو کہ جا رہے ہو اگر کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ خیال رکھنا کہ صبح کا انتظار کرنا، اذا سمعتم النداء، اگر بستی سے اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرنا، کیونکہ چاہے ساری بستی کافروں کی ہو لیکن چلو ایک گھر تو اللہ والوں کا ہے، ایک گھر میں تو کوئی اللہ کے نام لینے والا ہے، اس کی وجہ سے پوری بستی پہ حملہ نہ کرو۔ اور حضور حکم دیتے تھے خبردار ان کے کسی پادری پنڈت راہب کو قتل نہ کرنا، اور حضور حکم دیتے کہ ان کے کسی مندر کو نہ گرانا، ان کے کسی کنیسا کو بھی نہ گرانا، ان کی کسی عورت پہ بھی حملہ نہ کرنا، کسی بچے پہ بھی حملہ نہ کرنا، الا اگر وہ خود تلوار لے کے میدان میں لڑیں تو پھر مقابلہ کرنا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، گالی نہیں تھی، اصل بات یہ تھی تھے نا، جب حضور نفی فرماتے اور کافروں کو برملا کہتے کہ اے مکے والو سنو، یہ لات عزا منات کچھ نہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اساف نائلہ حبل ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، نہ حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے۔ تو وہ ظالم اسی تردید کو گالی سمجھتے تھے، جیسے آج بھی کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ نہ کرو، کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ سجدہ نہ کرو، کسی کو نہ پکارو، کسی کا نعرہ نہ لگاؤ، کسی کو حاجت روا نہ سمجھو۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو وہاں بھی ہے، گستاخ ہے، اولیاء کی توہین کرتا ہے، حالانکہ وہ اولیاء کی کون سی توہین کرے، وہ تو کہتے ہیں سجدہ نہ کرو، وہ تو کہتے ہیں ان سے مدد نہ مانگو، وہ تو کہتے ہیں ان کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھو۔ کوئی گالی تو نہیں دے رہا، کوئی توہین تو نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے وہ بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو گستاخ ہیں اولیاء کے، کہتا ہے اللہ کے ولی بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے، اللہ کے ولی بھی بندے، ہم بھی انسان، نبی بھی انسان۔ دیکھو جی گستاخ ہے نبی کا۔ اس لیے اصل بات کیا تھی کہ سارے مکے کے کافر جو بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے سردار تھے نا جی، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ابی طالب کے پاس آئے۔ انہوں نے اصل میں روایات میں موجود ہے سیاہ میں کہ میٹنگ کی اصل میں ابو جہل نے، ابو سفیان نے اور ابی لہب نے، ولید ابن المغیرہ نے، صفوان ابن امیہ نے، بڑے بڑے جو تھے سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بات سنو کہ ابی طالب ہے بیمار اور بوڑھا بھی ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل موت آ جائے اور مر جائے، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ ابی طالب کی موت کے بعد اگر ہم نے اللہ کے نبی پہ حملہ کیا، مقابلہ کیا، لڑائی کی تو سارے کافر تانا دیں گے، کہیں گے دیکھو کیسے سردار ہیں، جب تک ابی طالب زندہ رہا تو لڑے نہیں، اب جب ابی طالب فوت ہو گیا اور اللہ کا نبی اکیلا ہو گیا ہے اس لیے لڑ رہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا مسئلہ۔ اس لیے ابی طالب کی زندگی میں چل کے ان کو کہیں اور بات ان سے سمجھا لیں تاکہ اپنی زندگی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیوں ابی طالب مر گیا اور ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، بعد میں جو مقابلہ کریں گے تو سارے باہر کے رؤسائے قبائل جو ہیں وہ کہیں گے دیکھو مکے والے عجیب آدمی ہیں، جب تک ان کا چاچا زندہ تھا، ان کی مدد کرنے والا زندہ تھا تو ان کو جرت نہیں ہوئی لڑائی کرنے کی، اب ابی طالب فوت ہو گیا، اللہ کے نبی اکیلے ہو گئے، اب لڑ رہے ہیں اکیلے آدمی کے ساتھ۔ تو سارے اکٹھے ہو کے ابی طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا ابی طالب بات یہ ہے کہ مہربانی کرو اپنے بھتیجے کو سمجھا دو کہ ہمارے خداؤں کو جو برا کہتا ہے نا، ہمارے خداؤں کو جو گالی دیتا ہے نا وہ گالی نہ دے، ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دے، اور ورنہ یہ ہے کہ پھر ہم اس کے خدا کے بارے میں بھی باتیں کریں گے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کروا دیں، ہمارا فیصلہ یہ کروا دیں کہ ہم اپنا ٹائم مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے عرصے تک کے لیے وہ ہمارے خداؤں کا نام لے لیں، ہم اس کا نام نہیں لیں گے، یا ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ چلو ایک ہفتے کے لیے اللہ کا نبی ہمارے دین پہ آ جائے اور 1 سال کے لیے ہم اس کے دین پہ آ جائیں گے۔ تو ہمارا فیصلہ کروا دے مہربانی کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے، ابی طالب نے بلایا تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء رؤساء قومک، یہ تمہاری قوم کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ یا تو سلو کر لیں، کوئی ٹائم مقرر کر لیں، آپ ان کے طریقے پہ آ جائیں، وہ ان کے طریقے پہ آ جائیں، یا آپ پھر ان کے معبودان جو ہیں ان کو گالی نہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا ابا طالب، یا امی، میرے چچا، آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ میری زبان سے کبھی کوئی گالی نکلی ہے؟ میں نے تو کبھی گالی نہیں دی۔ باقی یہ کہیں کہ میں اللہ کی توحید چھوڑ کے ان کے معبودان باطلہ کی تردید نہ کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری دنیا کی بادشاہی کی چابی بھی میرے ہاتھ پہ رکھ دے، میں ٹھوکر مار سکتا ہوں، اللہ کی توحید ضرور بیان ہوگی۔ ابھی طالب بھی چپ ہو گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، حضور نے گالی تو کبھی نہیں دی۔ تو بہرحال ان آیات سے مسئلہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی آدمی کے بعد کہنے سے فتنے کا اندیشہ ہے تو آدمی وہ بات نہ کرے، یعنی ایسی بات نہ کرے جس سے فتنے کا اندیشہ ہو جائے۔ ایک ہے مسئلہ حق کا بیان کرنا، وہ تو ہر حال میں ہوگا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن خود کے خود اجازت دیتا ہے، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ برات کا اعلان کریں۔ حالات ہیں، ایک وقت ایسا ہے کہ روکا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کو حکم دیا کہ میرا نبی اعلان کر دے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں کہ مشرک جو ہیں پلید ہیں، ایک ظاہر پلید ہوتا ہے، ایک اندر کا پلید ہوتا ہے، ان کے تو اندر شرک کا کتا پڑا ہوا ہے، یہ تو سب سے بڑے پلید ہیں۔ انما المشرکون النجس، یہ اس سے پلید ہے کہ اب یہ اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا داخلہ بند۔ تو اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ مشرک پلید ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اعلان کر دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب اللہ فرماتے ہیں کھل کے فرمایا کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کافرون صاف خطاب ہے، اس لیے علماء نے اس کی توجیہ بیان فرمائی ہے، انہوں نے کہا ان کو جمع یہ کیا جائے گا۔ وہاں اللہ نے فرمایا انما المشرکون، یعنی شرک، مشرک کسی کا نام نہیں لیا۔ کافرون جمع کا صیغہ ہے، نام لے کر نشانہ بنا کے طنز کر کے طعن کر کے جو ہے گالی نہ دیں۔ اس لیے جب جبل احد پر ابو سفیان نے نعرہ دیا تھا، جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھ گیا اور دور سے آواز بلند سے کہنے لگا هل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی لوگوں تمہارے اندر تمہارا نبی محمد پاک زندہ ہے؟ حضور نے فرمایا چپ رہو، جواب نہ دو۔ ان کو یہ خبر ملی تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جواب نہ دو، اس نے کہا هل فیکم ابو بکر۔ اب دیکھو ہے کافر ابو سفیان، اس وقت اسلام نہیں لایا، اس کو بھی پتا ہے کہ نبی کے بعد کس کا نمبر ہے۔ ایک ہمارا مسلمان ہے علی دا پہلا نمبر، دلیل کیا ہے؟ دمادم مست قلندر، دلیل یہ ہے، دلیل قرآن سے یہی نہیں لی ہے ان کو۔ اور ابو سفیان کافر ہے لیکن نبی کے بعد کس کا نام لے رہے ہیں؟ حل فیکم ابو بکر۔ حضور میں جواب نہ دو، چپ کرو۔ اس نے پھر تیسرا سوال کیا، حل فیکم عمر۔
کافروں کو بھی پتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے اسی طرح ہیں. محمد مدنی کے بعد ابو بکر ہوگا یا عمر ہوگا. حضور نے فرمایا چپ کرو، جواب نہ دو. صحابہ چپ. اب ابو سفیان خوش ہو گیا، اس نے کہا ہاں جو ہمیں خبر ملی ہے نا وہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے، ابو بکر عمر بھی شہید ہو گئے. خوش ہو گیا، کہتے اولو حبل، کہتے آج ہمارا خدا حبل بلند ہو گیا. حضور نے فرمایا عمر اب جواب دو. مسئلہ سمجھو کیا مانا؟ وہ اعتراض تھا اور سوال تھا ذات کے بارے میں. اللہ کے نبی اپنی ذات کے بارے میں جواب دینے پہ خوش نہیں تھے. اب مسئلہ آ گیا توحید کا، اب نہیں خاموش رہ سکتے. وہ تو ذاتی سوال تھا نا کہ نبی زندہ ہے. حضور نے فرمایا چلو ان کو خوش ہونے دو، مت بتاؤ. ابو بکر زندہ ہیں، عمر زندہ ہیں، چپ. لیکن اب تو شرک آ گیا، اب توحید کے لیے تو بندہ خاموش نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا جواب دو اللہ اعلی و اجل. حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر کی آواز تو ماشاءاللہ ایسی تھی نا کہ اگر عمر اپنے جوش میں آگے آواز دیتے تھے تو بعض مورخین نے لکھا کہ 2 میل تک جانور جو ہیں وہ بھی کانپ کے بیٹھ جاتے تھے. ایسے تو نہیں کافر آج بھی عمر کے نام سے ڈرتا ہے، کوئی وجہ تو تھی. تو حضرت عمر نے جواب، اچھا اس نے پھر کہا ابو سفیان لنا العزا ولا عزا لکم، کہ عزا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمیں عزت ملی، ہم کامیاب ہو گئے، تم شکست کھا گئے. حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ تو ہمارا ولی، ہمارا نگہبان ہے، تمہارا تو نگہبان نہیں. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا بھی یہ آواز تو عمر کی آ رہی ہے. اس نے فرمایا کہو کوئی موعدکم ببدر، آ جاؤ ہمارا تمہارا پھر وعدہ ہے، بدر پہ پھر لڑیں گے. کیا ہو گیا؟ جنگ تو ہوتی رہتی ہے. تو اب یہ ہے کہ جواب جو ہے وہ جواب تو دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہ حبل کو کوئی گالی دی گئی ہو. اللہ کے نبی نے توحید سمجھائی، عزا کو گالی نہیں دی لیکن توحید سمجھائی کہ ظالمہ عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں، حبل کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اللہ اعلی و اجل، اللہ مولانا ولا مولا لکم. اب اس کو کوئی گالی سمجھے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اسی تردید کو، اسی تنبیہ کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے خدا کو تو گالی دے رہے ہیں، حبل کی توہین ہو گئی اور عزا کی توہین ہو گئی، منات کی توہین ہو گئی. لیکن کبھی کبھی ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ خود قرآن پاک میں بھی آتا ہے. میرے مدنی پاک کا دشمن تھا کون؟ ولید ابن المغیرہ. ولید ابن المغیرہ دشمن ہے میرے محبوب کا. اللہ نے فرمایا عتل بعد ذلک زنیم. اللہ نے فرمایا یہ ایسا سرکش اور حرامی کی اولاد، یعنی جس کا باپ کوئی نہیں، نطفہ بھی جس کا حرامی ہے. اب دیکھیں اللہ نے بھی ایسی سخت بات کہہ دی. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو حالات ہیں. ابتدائی اسلام کا زمانہ صبر و عفو کا زمانہ تھا، تحمل کا زمانہ تھا، حتیٰ کہ قتال بھی جائز نہیں تھی، جہاد بھی جائز نہیں تھا کہ جو بھی کافر کہیں برداشت کرو. اعرض عن المشرکین، اعراض. واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرا محبوب صبر. اسی لیے جب حضور گزرتے حضرت عمار کو کافروں نے انگاروں پہ لٹایا ہوتا، حضرت عمار تڑپ رہے ہوتے اور حضور ساتھ گزرتے فرماتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر. یاسر کی اولاد صبر کرو، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی کوئی جواب نہیں. لیکن جب اللہ نے اسلام کو طاقت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. پھر اللہ نے حکم دیا قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اللہ نے حکم دیا میرے نبی ہم نے قوت طاقت دے دی ہے، اب کفر کے ساتھ جہاد کرو، کفر کے ساتھ قتال کرو. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قتال تو جائز ہے، گالی دینا الگ چیز ہے، قتال اور جہاد الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان رہے اپنے اخلاق پر.
اپنے اخلاق کی وسعت کو نہ ختم. اس لیے فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ گالی دو ان کو جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر. کیوں؟ فَيَسُبُّ الَّذِي سُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت سے عداوت میں آ کے تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. کذالک زینا لکل امت عملہم، ہم نے اسی طرح ان کی آنکھوں میں مزین کر دیا ہے ان کا عمل کہ کوئی بتوں پہ جھک رہا ہے، کوئی قبروں پہ جھک رہا ہے، کوئی غیروں کو مشکل کشا بنا رہا ہے، اسی میں خوش ہے، سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرا مدی ثم الی ربہم مرجعہم فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر ان سب نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے. فَيُجَازِيهِمْ، ہم ان کو جزا دیں گے ان کے اعمال پر جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے ہیں، پوری پوری ان کو جزا ملے گی، پوری پوری ان کو سزا ملے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صراط مستقیم پہ قائم رکھے. کہتا ہے جی کہ مرد یا عورت کے لیے پرفیوم استعمال کرنا جو ہے وہ کیسا ہے. بھئی ایک بات یاد رکھیں کہ خوشبو جو ہے وہ میرے محبوب پاک سرکار دو جہاں رحمت للعالمین کی محبوب ترین دنیا میں جو چیز ہے وہ خوشبو ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں کیا محبوب ہے؟ فرمایا حب الی من الدنیا بسلاسل، مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں دنیا کی. الطیب، پہلی چیز جو آپ نے شمار فرمائی وہ خوشبو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام تو اتنا بڑا جامع دین ہے، کامل دین ہے کہ اس نے عورت اور مرد کے لباس نہیں بلکہ اس کی خوشبو کے بارے میں بھی مسئلہ بیان کر دیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد وہ خوشبو لگائے جو زیادہ سے زیادہ پھیلے، دور جائے تاکہ دوسروں کو بھی خوشبو پہنچے، اور جس میں رنگ نہ ہو، یعنی ایسا رنگ نہ ہو کہ رنگ لگ جائے نظر آئے نا، رنگ کم ہو اور خوشبو زیادہ ہو. اور عورت وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ زیادہ ہو خوشبو کم ہو، کیونکہ اس کی اگر خوشبو پھیلے گی تو پھر تو ہر آدمی دیکھے گا نا کون جا رہی ہے، کون جا رہی ہے، کون گزری ہے. اور رنگ اس کا تو یا خامن دیکھے گا یا بھائی دیکھے گا یا باپ دیکھے گا یا بیٹا دیکھے گا، کسی اور نے تو نہیں دیکھنا، جو قریب ہوگا دیکھے گا. تو اس لیے عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہے، لیکن دونوں کو خوشبو لگانے کا شریعت میں حکم ہے کہ دونوں مرد ہوں یا عورت خوشبو ضرور استعمال کریں، کیونکہ خوشبو جو ہے وہ محبوب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خوشبو جو ہے وہ محبوب ہے ملائکہ کو. اور روائے کریہہ جو ہیں جہاں ہوں تو اللہ کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے. اس لیے حضور کا حکم ہے کہ اگر کچا بصل کھا لو یا کچا تھوم کھا لو تو مسجد میں نہ ہو، جماعت میں نہ ہو، کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. اب مسئلہ ہے تمہارا پرفیوم کا. اس کے بارے میں علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ افضل اور اعلیٰ یہ ہے جمہور کے نزدیک اس سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس میں الکحل ہوتی ہے اور الکحل جو ہے وہ حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں جس میں اشتباہ آ جائے، کیونکہ حضور کی ایک حدیث مبارک ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. حضور نے فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان کے درمیان میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے، پتہ نہیں حرام ہے. تو جب شبہ پڑ جائے تو اس چیز سے بھی بچ جائیں. اب بعض علماء جو ہیں جدید علماء اس دور میں ماشاءاللہ وہ بھی علماء ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کی تحقیق یہ ہے کہ الکحل جو ہے وہ الکحل نہیں رہتا، یعنی جب اس کو پرفیوم میں بناتے ہیں کیمیکل کے ساتھ تو الکحل اپنی اصلیت کو بدل دیتا ہے، یعنی وہ اصلیت ختم ہو جاتی ہے اس کی. اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اگر شراب کو رکھ دیں یا اس میں کوئی نمک ڈال دیں وہ سرکہ بن جائے تو شراب نہ رہی نا. اب جب شراب نہیں رہے گی تو سرکہ کا استعمال جائز ہے. اسی طرح اب آپ نے کھجوروں کو پانی میں بھگو دیا ہے، شربت بن گئی، کھجوروں کی شربت ہے، پانی ہے، پی لیں. لیکن اگر 3-4 دن کے لیے رکھ دیں اور اس میں خمیر آ جائے، نشہ پیدا ہو جائے تو حرام ہے. تو اس لیے بعض جدید علماء، چونکہ آج کل تحقیق جدید ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا، جیسے مثلا 2 گھوڑا بوز کی ہے، میں بھی کافی عرصے تک یہ سمجھتا تھا کہ خالص ریشم ہے اور حرام ہے. حضرت مفتی لدھیانوی صاحب جو ہیں، رشید احمد صاحب بہت بڑے محقق مفتی ہیں ماشاءاللہ، ان سے میں نے دیکھا کہ وہ خود پہنے ہوئے تھے
اب اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا مفتی، ماشاءاللہ، میں حیران ہوا۔ میں نے پھر حضرت سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ خالص ریشم نہیں ہے۔ میں نے تو باقاعدہ جہاں یہ بنتی ہے ان لوگوں کو باقاعدہ لکھا ہے کہ بتائیں کیا کیا چیز ہے، کس کس چیز سے بنائی جاتی ہے، تو میری تحقیق ہے کہ ریشم، جب ریشم نہیں تو حلال ہے مرد کے لیے، تو ریشم حرام ہے نا جو کیڑے سے نکلے۔ انہوں نے فرمایا یہ تو مصنوعی چیز ہے، یہ تو بنائی جاتی ہے، یہ اصلی کیڑے سے نکلنے والا ریشم نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتا تو وہ تو ہمیں 400 ریال بھی کوئی میٹر نہ دے، 4 ریال میٹر تھوڑی مل جاتی وہ چیز۔ جو چیز کیڑے سے نکلے گی وہ کتنی ہوگی، کتنی کیڑے پالیں گے آپ، کتنی ریشم نکالیں گے؟ تو اس لیے بہرحال جدید علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ الکوحل جو ہے، الکوحل نہیں رہتا، وہ اپنی اصلیت بدل دیتا ہے، اس لیے اس کا استعمال جو ہے جائز ہے۔ اور اب اچھی بات یہ ہے کہ آج کل پرفیوم کا اگر آپ کو شوق ہے تو ایسے پرفیوم بھی آ گئے ہیں، سپرے بھی ہے، پرفیوم بھی ہے، اور فری الکوحل ہے، ان میں الکوحل ہوتا ہی نہیں، تو آپ وہ لے لیں، جھگڑے سے بچ جائیں، بلا وجہ اختلاف میں کیوں پڑے؟ یا پھر عطر لیا کریں جو خالص عطر ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں عطر استعمال ہوا، گلاب کا، ورد کا، اور مسک کا، مشک جسے آپ کہتے ہیں، عنبر کا اور عود کا، یہ عطر تھے جو حضور پاک نے بھی استعمال فرمائے ہیں۔ اگر وہ اصلی مل جائے تو سبحان اللہ۔ اگر کوئی آدمی ایک مشت سے داڑھی کم رکھے تو وہ سنت کے خلاف ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بہرحال داڑھی رکھنے والوں میں تو بیچارہ بنا ہے نا، آہستہ آہستہ اللہ توفیق دے دے گا، اس سے تو بہتر ہے جو جس کے چہرے پہ بالکل نہیں ہے، کم از کم وہ مردوں میں شامل تو ہوا، عورتوں کے کھاتے سے تو نکل گیا نا۔ سنت اور واجب، فرض وہ ہوتا ہے جو منصوص نص سے ثابت ہو، اسی طرح واجب وہ ہے کہ حضور نے سفر اور حضر میں بھی نہ چھوڑا ہو، اور سنت یہ ہے کہ جو حضور پاک نے کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی۔ اس لیے اس کی ترتیب اور تحقیق میں آ گیا کہ فرض وہ ہے جو اللہ کے حکم سے، نصوص سے قطعیہ سے ثابت ہے، اور واجب وہ ہے کہ جیسے وتر حضور پاک سفر میں بھی پڑھتے تھے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔ اور سنن مؤکدہ یہ ہے کہ جیسے مغرب کے بعد 2 رکعت، اسی طرح ظہر کے بعد 2 رکعت، تو آپ نے وہ بھی کبھی نہیں چھوڑی تو وہ مؤکدہ ہو، جو کبھی پڑھی کبھی چھوڑی وہ سنت غیر مؤکدہ ہو گئی۔ نماز سب خدا کی ہے، یہ صرف طریقہ ہے، یہ نہیں کہ سنت نبی کی ہوتی، سنت بھی اللہ کے نام پہ پڑھی جائے گی، لیکن طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا۔ کوئی آدمی جمعہ کے دن عمرہ کرے، جمعہ کے دن افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جمعہ جو ہے بہرحال وہ مومنوں کے لیے عید ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فضائل رکھے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ انشاءاللہ زیادہ اجر ثواب ملے گا۔ طواف زیارت حج کرنے سے پہلے کر لیا، حج کرنے سے پہلے طواف زیارت نہیں ہوتا، طواف زیارت ہوتا ہی مینا سے آنے کے بعد ہے، عرفات سے آنے کے بعد، پہلے نہیں ہوتا۔ پہلے صفا مروہ تو ہو سکتی ہے لیکن طواف زیارت نہیں ہو سکتا، ہے تو دم پڑ گئی، دم ادا کرے۔ اب ہم حرم شریف سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں، مغرب کی نماز میں ہم پہنچتے ہیں اور پھر ہم درس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ طواف کرنا نفلی عبادت ہے اور دین سیکھنا تو فریضہ ہے، دین سیکھو گے، عقیدے ٹھیک ہوں گے تو طواف بھی قبول ہوگا۔ ساری زندگی اگر آدمی قبروں پہ سیدھا کرتے رہے، لاکھ طواف کرے، کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے دین سیکھنا اور اللہ کے دین کے ذکر میں، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ فضیلت ہے۔ اگر خانہ کعبہ سے جو لوگ دور ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں منہ طرف قبلہ کے، اور قبلہ سامنے ہو تو وہ بھی قبلہ کے، اور کیا پھر اور زیادہ فائدہ ہو گیا، پکی ہو گئی بات۔ اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دل میں ہے نیت وہ کافی ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی میرے دوست ہیں ایک، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، براق پہ چڑھنے لگے تو عبد القادر جیلانی پیر نے کندھا دے کے چڑھایا تھا۔ ماشاءاللہ، یعنی عبد القادر جیلانی اس وقت پیدا ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر تو وہ صحابی ہوئے، آج تک تم نے ان کو صحابی تو نہیں کہا، پھر تو تمہارے مولوی بیچارے بڑے غلطی بھی ہیں بھائی، جو حضور کو دیکھ لے، حضور کو کندھے پہ چڑھائے، سوار کرائے، براق پہ بٹھائے، وہ حضور کا صحابی نہیں بنے گا؟ تو خامخواہ پھر تم نے پیر کو اتنے بڑے شان سے کم رکھا ہوا ہے نیچے۔
اچھا، یہ جب حضور کو براق پہ چڑھانے کے لیے پیران پیر نے کندھا دیا تو تمہیں کس نے بتایا؟ اس وقت صرف ایک جبریل تھا، ایک نبی تھا، تمہیں ان دو میں سے کس نے خبر دی ہے؟ اور تیسرا بندہ تو تھا کوئی نہیں، کیونکہ کسی کو پتا ہی نہیں، نہ ابو بکر کو پتا ہے نہ دشمنوں کو پتا ہے۔ وہ تو حضور واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معراج ہوا ہے، معراج کے جانے کے وقت تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ وہی کیمرہ مین ہوگا جس نے براق کی تصویر بنائی ہے، اسی نے دیکھا ہوگا کہ پیران پیر کندھا دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن شریف رکھا ہو، کوئی پوسٹ دے کے بیٹھا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی آدمی پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل تو قرآن پہ عمل کرنا ہے، یہ ادب نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے ہے یا آگے ہے۔ تم آگے رکھ لو اور عمل نہ کرو تو جہنم ملے گی۔ نمازی کے آگے گزرنے میں بہت بڑی حدیث میں سخت وعید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر 40 سال بھی کھڑا رہنا پڑے تو کھڑے رہو، لیکن آگے نہ گزرو۔ صرف مکہ مکرمہ میں جو طواف والے ہیں ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ طواف کرتے رہیں، ہم نماز پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس رعایت سے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا کہ ہر آدمی گزرتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر کبھی گزرنا پڑے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرو، سجدے کی جگہ پر پاؤں نہ آئے، سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ اور دوسرا یہ بھی خیال رکھیں کہ جب فرض نماز تم نے پڑھ لی ہے، اب اگر تم وہی سنتوں میں کھڑے ہو جاؤ تو راستہ تو روک گیا، اب روکنے والا گناہگار ہے، گزرنے والا نہیں۔ جب تم نے راستہ روک دیا وہ کہاں جائے؟ اسی لیے حکم ہے کہ جب فرض نماز ہو جائے تو ہٹ کر سنت ایسے مقام پہ پڑھو کہ تیرے عبادت اور اطمینان میں بھی خلل نہ آئے اور کسی کو گزرنے والے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اصحاب رسول مسجد نبوی میں جب سنتیں پڑھتے تو کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد نبوی کے اندر جو 40 نمازوں کا مسئلہ ہے، دیکھیں یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں مسجد نبوی میں حاضری ہو جائے، زیارت ہو جائے، صلاۃ و سلام ہو جائے، وہ چاہے آدھے گھنٹے میں بھی ہو جائے، حاضری ہو گئی۔ کوئی ایک نماز بھی نہ ملے تب بھی حاضری ہو گئی، یعنی ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد پہنچا اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے واپس چلا آیا، کوئی بات نہیں، حالانکہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ فجر پڑھی نہ ظہر پڑھی۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں اس طرح پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ گو حدیث ضعیف ہے یہ، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے، اور علماء اس لیے بھی زور دیتے ہیں کہ چلو 40 نمازیں انشاءاللہ اگر مدینے کی نصیب ہو جائیں تو آگے بھی اللہ اس کو حیا دے گا، بے نمازی نہیں بنے گا، نماز نہیں چھوڑے گا، نماز پہ پکا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ورنہ اس کا زیارت سے کوئی تعلق نہیں، زیارت الگ چیز ہے اور 40 نمازیں پڑھنے کا مسئلہ علیحدہ چیز ہے۔ گھر کے باہر جو ہم اپنے نام کی پلیٹ لکھتے ہیں، اگر ہم وہاں مکہ لکھ دیں کہ مکہ وہ ہے ہی نہیں، مکہ تو جھوٹ کیوں لکھیں؟ وہ چیز لکھیں نا جو سچی ہو۔ آپ کا گھر مکہ تو نہیں ہے نا، تو جب آپ کا گھر مکہ نہیں ہے تو برکت کا کیا معنی ہوا؟ برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے قرآن کی ایک آیت لکھ دیں، اللہ کا نام لکھ دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیں، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے کلمات میں سے کوئی کلمہ لکھ دیں، بلا وجہ مکہ مکہ رہے گا، مدینہ مدینہ رہے گا۔ یہ تو نہیں کہ ہم بلا وجہ ہر جگہ پر نام لکھنے شروع کر دیں۔ اب تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے نا، جو بھی دکان کھولتا ہے کسی کا نام المدینہ ہے، کسی کا نام مکہ ہے، کسی کا نام پتہ نہیں کیا کیا ہے کیا وہاں پنچر لگانے کی دکان اوپر لکھا ہوا ہے المدینہ، یا کپڑے کا دھونے والا دھوبی ہے اور نام مدینہ شریف، مٹھائی والا ہے تو نام مدینہ۔ کو عقل کی بات کرو، یہ تو ان شہروں کی توہین ہے۔ ان شہروں کی عظمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر نام لکھیں اور پھر وہ پیڈ چھپیں، ڈبے چھپیں، کاغذ چھپیں اور پاؤں میں آتے رہیں اور بے ادبی ہوتی رہے۔ شخص نے 10 لاکھ روپے اللہ نے اس کو دیے تھے، اس نے زکوٰۃ 10 لاکھ کی دے دی۔ زکوٰۃ دینے کے بعد کاروبار شروع کیا
1 سال گزرنے کے بعد اللہ نے اس کو نفع دیا تو اب وہ 11 لاکھ بن گئے، تو اب زکوٰۃ 11 کی دے گا اور کس کی دے گا؟ یعنی جب پیسہ اللہ نے دے دیا ہے تو اب نیت خراب ہونے لگی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، جب تمہیں 1 لاکھ اور مل گیا ہے تو اب تمہاری ملکیت 11 لاکھ ہو گئی، تو 11 لاکھ پہ زکوٰۃ دو گے نا۔ اگر 10 لاکھ اور مل جائے گا تو 20 لاکھ پہ دو گے۔ وہ تو جتنا پیسہ تمہارا بڑھتا جائے گا اتنی زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔